غوث کا فرماتے ہیں انل عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال. غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ اپنے کمرے میں موجود ہیں, حجرے میں موجود ہیں. ایک چور آ گیا چوری کرنے کے لیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار کتنا خوش نصیب تھا وہ چور جو چوری کرنے گیا بھی تو غوث پاک کے گھر گیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ گیا نہیں, غوث پاک نے بلا لیا. سبحان اللہ. غوث پاک دیکھ رہے تھے نا کہ ہے کدھر اس کا مقام اور کہاں پھنسا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مقام تو کچھ اور ہے اور پھنسا ہوا ہے اس میں. تو غوث پاک نے تصرف فرمایا لا جا. تو وہ آ گیا اور چوری کر کے جانے لگا تو راستہ ہی نہیں ملا. راستہ ملا ہی نہیں. یوں کہہ لو نا غوث پاک نے کہا تو آ گیا ہے نا بس تو آ جا بس. اب کہاں جائے گا تو تجھے جانے دوں گا تو جائے گا نا. اور راستہ ملا نہیں. غوث پاک نے کہا ادھر آ. اب آیا ہے تو لے ہی جانا. اب آیا ہی تو لے جا. میرے پاس تو ایک ہی چیز ہے وہی لے جا. اور حضور غوث پاک نے ایک نظر کی اور وہ نظر میرے پیر, یہ نظر بڑے پیر کی, یہ نظر میرے پیر کی, یہ نظر بڑے ایک ہی نظر. اور اس نظر نے کیا کیا؟ اس نظر نے وہ کمال کیا کہ اسی نظر نے اسے طائب کر دیا, توبہ کر لی. اور اسی نظر نے سارے مراحل طے کروائے. راہ سلوک کے سارے مراحل اس نظر نے طے کروا دیا اور اسی نظر نے اسے ابدالوں میں سے کر دیا. یہ تو غوث پاک کی نظر ہے. تو جو حضور غوث اعظم کی شان ہم کیا بیان کریں کہ جو آقا دو عالم کے جو عظیم غلام ہیں ان کی حالت شان یہ ہے کہ ان کے پاس اگر چور آ جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بدل بن جاتا ہے, ابدالوں میں سے ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, 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 خلعت زربن پشتاروں کے, خلعت زربن پشتاروں کے, خلعت زربن پشتاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ, میرے آقا کا وہ, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے 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 کس جاتے گئے سرداروں کے, ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے, کس جاتے گئے سرداروں کے, ماتھے کس جاتے گئے سرداروں